اللہ کی باتیں الحق ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، تھی انسانیت ایک ہی امت۔ بہت غور کیجئے گا، اس کے اندر وہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ پوری انسانیت دہل جائے گی۔ میں ایک دو بندوں کی بات نہیں کر رہا، پوری انسانیت، یہودی، عیسائی، یہ اہل الکتاب یعنی اہل القرآن 1400 سال سے جو آ رہے ہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے بھی، تمام انسانیت دہل جائے گی، ہل جائے گی اس آیت کے سمجھنے کے بعد، اگر ان کو یہ آیت سمجھ آ جائے۔ کان الناس امتا واحدہ، تھی انسانیت ایک ہی امت۔ فبعث، بس تو مبعوث کیا اللہ نے نبیین، نبیوں کو۔ فبعث پر غور کرو، فبعث کا اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مبعوث کیا، مقرر کیا، بھیجا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھیجا ہوتا ہے ارسلنا، مبعوث کہاں کیا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے نبیوں کو مبعوث کیا، کس میں؟ اپنی کتاب میں۔ یہ اس بات پہ غور کرنا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ مبعوث کیا، مقرر کیا اللہ رب العزت نے نبیوں کو۔ کون سے نبی؟ جو ناموں کے ساتھ ہیں اور بغیر ناموں کے ساتھ ہیں، قرآن کے اندر، قرآن کے اندر ہیں وہ سب، ان سب کا ذکر قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اور وہ آئے کس لیے، وہ مبعوث کس لیے کیے کہ وہ خوشخبریاں دینے والے، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والے ہیں اور وہ خبردار کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر، پورا قرآن جو ہے، پورے قرآن کے اندر ان نبیوں کو مبعوث کر دیا، ٹھیک ہے، مبعوث کیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، اب مبعوث کیا اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کو ہماری طرف نازل کیا، ہم انسانیت کی طرف نازل کیا، جو ہم انسان ہیں نا دنیا کے، ہماری طرف اس کتاب کو نازل کیا۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں ان کو مبعوث کیا ہے اللہ پاک نے، تو اس کتاب کو ان نبیوں کے ساتھ نازل کیا، ٹھیک ہے، نبی نازل ہوئے، مبعوث ہوئے کتاب میں، اور نازل ہوئے کتاب کے ساتھ نبیوں کو نازل کیا۔ یہ ہے پوائنٹ کی بات، ٹھیک ہے۔ کتاب کے اندر جو جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، جو ناموں کے ساتھ ہیں اور بغیر ناموں کے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت میں کتاب میں مبعوث کر دیا، ہمارے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کتاب میں رکھ دیا ان کو ہماری ہدایت کے لیے، وہ سب ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ اچھا، تو ان کو اس کتاب کو جب نازل کیا، تو اس کتاب کے اندر یہ نبیوں کو بھی جو ہے، جو مبعوث کیے اس کتاب کے اندر، ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، معہم الکتاب، ان نبیوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، یعنی کہ مبعوث کیا ان کو کتاب میں، اور پھر نازل کیا ان نبیوں کو، چونکہ کتاب نازل ہو رہی ہے تو ساتھ نبی بھی نازل ہو رہے ہیں، بالحق کے ساتھ آیات کے، حق کہتے ہیں آیات، حق کہتے ہیں اللہ کی آیات کو، کیونکہ آیات ہی وہ ہیں جن کے اندر حق ہے، باقی کسی چیز میں حق نہیں ہے۔ سچ ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا، سچ اور حق میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا ہے۔ اچھا، لیحکم، اب یہ جو کتاب اللہ پاک نے نازل کی نا، اور اس میں نبیوں کو رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب نازل کیوں کی؟ یہ بہت اہم بات ہے سوچنے کی۔ آگے جو بات آ رہی ہے نا، وہ بھی آپ کو دہلا دے گی، ہلا دے گی آپ کو۔ وہ کیا ہے کہ وہ کتاب نازل کس لیے کیا اللہ رب العزت نے، کہ لیحکم کے ساتھ وہ کتاب فیصلہ کرے، بین الناس، درمیان انسانوں کے وہ کتاب فیصلہ کرے۔ کس چیز کا اللہ جی فیصلہ کرے؟ فی مختلفو فی ہے، جو وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کتاب میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، درمیان ان لوگوں کے یہ کتاب فیصلہ کر دے، یعنی ان لوگوں کے پاس پہلے سے کتاب موجود تھی، پہلے سے ان لوگوں کے پاس کتاب موجود تھی، اور اس کتاب میں وہ اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی
کیونکہ اللہ رب العزت کتاب کو نازل کرتے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک وہ کتاب ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب جس کو اللہ نازل کرتے ہیں بشر کے اوپر، پڑھنے والے کے اوپر اللہ پاک اس کو نازل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، تو اس کتاب میں جو اختلاف کر رہے تھے اس اختلاف کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل کیا جس میں کہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء ہیں جو قرآن کے اندر ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس کتاب میں، لوگوں نے اس کتاب میں نہیں اختلاف کیا، الا مگر کن لوگوں نے کیا؟ الا الذین، وہ لوگ اوتوہ، دیے گئے وہ اس کو، یعنی وہ لوگ جن کو وہ کتاب دی گئی وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ہندو سکھ عیسائی نہیں کر رہے ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی نہیں کر رہے اختلاف. جن لوگوں کو قرآن دیا، کتاب دی، وہ لوگ اس کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، جیسے آج کر رہے ہیں، جیسے آج کر رہے ہیں. آج بھی وہی کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. پہلی دفعہ پوری انسانیت جب آئی دنیا میں تو ان کے پاس کتاب موجود تھی، قرآن موجود تھا، ٹھیک ہے. تو پھر جب اللہ نے جب وہ کتاب نازل کی، یعنی کہ اس کتاب کی جو سمجھ ہے، جو کتاب مکنون ہے، جو چھپی ہوا میسج ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے، جب وہ نازل کی اختلاف کو دور کرنے کے لیے، کن لوگوں کے لیے نازل کی؟ جو آلریڈی جن کے پاس کتاب موجود تھی اور وہ اس کتاب میں اختلاف کر رہے تھے جیسے آج کر رہے ہیں. آج قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں نا، قرآن کو چھوڑ کر اپنی کتابیں بنائی ہوئی ہیں، قرآن کو چھوڑ کر اپنی کتابیں بنائی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو نہیں فالو کرتے. تو یہ اختلاف انہوں نے کیا ہوا ہے قرآن کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، آیات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. آگے سنو، من بعد اس کے ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس، یعنی ان لوگوں کے پاس جب آ گئیں کیا؟ واضح وضاحتیں، آیات کی وضاحتیں. آیات واضح کر کے بتا رہی ہیں، ابھی آپ کو واضح کر کے بتا رہے ہیں نا، آیت واضح کر کے بتا رہے ہیں، یہ وضاحت ہے آیات کی. آیت وضاحت دے رہی ہے کہ کیا اختلاف کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے. اختلاف یہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دین بنا لیا. اچھا، بغیم، کہ حسد کی وجہ سے. بغیہ کہتے ہیں دل میں جو ہوتا ہے نا، دوسرے کے لیے جو ایک آتا ہے، کیا کہتے ہیں، اس کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے، بشر کی بات نہیں ماننی، رسول کی نہیں ماننی، نبی کی نہیں ماننی. جو کتاب کے اندر ہے، جو قرآن کے اندر اللہ نے نبی رسول رکھا ہے، حاضر نبی، باہر نبی کوئی نہیں بنایا اللہ نے، قرآن کے اندر جو نبی رسول رکھا ہے اس سے بغی کرتے ہیں. اور آپس میں بینہم، اور یہ حسد ان کا آپس میں ہے، کیونکہ آپس میں وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو یہ حسد ہے ان کا آپس میں، جس حسد کی وجہ سے کہ بھئی یہ ہمیں کیوں نہیں، ہمارے اوپر یہ چیز کیوں نہیں نازل ہوئی، ہمارے اوپر یہ کتاب کیوں نازل ہوئی. وہ آگے آتا ہے آیات میں، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فہد اللہ، بس تو ہدایت دی اللہ رب العزت نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. ایمان کس پر لائے؟ ملت ابراہیم پر جو ایمان لائے. کیونکہ صرف ملت ابراہیم والے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اس کا نازل ہونا حق ہے، اور وہ اس میں اختلاف نہیں کرتے. باقی جو اہل الکتاب ہیں، اہل القرآن ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں. لما اختلفوا فیہ، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، ساتھ لما اختلفوا، ساتھ جو اختلاف وہ لوگ کر رہے تھے اس کتاب میں، اس اختلاف کو اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں سے دور کر دیا اور ان کو ہدایت دی اللہ نے. من الحق کے ساتھ آیات، یعنی حق کہتے ہیں اللہ کی آیات، اللہ کی آیات میں حق ہے، ساتھ حق کے، ان حق کی طرف بِإِذْنِ ہی، ساتھ اللہ کی اجازت سے، اذن سے. تو اللہ نے ان کو اپنی اذن سے، اجازت سے حق کی طرف، من الحق کے، حق کی طرف ان کو، ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی، ہدایات عطا فرما دی، اور وہ ایمان والے بچ گئے. باقی سب جیسے پہلے پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی پھنسے ہوئے ہیں، اسی جو ہے عقیدے کے اوپر مر رہے ہیں جو عقیدہ ملت ابراہیم کا نہیں ہے. کیونکہ ملت ابراہیم والے بچ جائیں گے، یہ
ایمان والے ملت ابراہیم پر ہیں۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ اللہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، طرف صراط مستقیم کے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم صراط مستقیم ہے، کیونکہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم خنیفہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم، دین ابراہیم، اللہ کا فیصلہ، ملت ابراہیم، مذہب ابراہیم، وہ جو ہے وہ ہدایت ہے، جو اس پر نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔